نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم صدق الله العلي العظيم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ دوزخیوں کے سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان جنتیوں کے سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ دار و مدار وہ خاتمے کے عمل پر ہے۔ اس حدیث کے اندر جو صحیح بخاری میں روایت مروی ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جو گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ کام ایسے ہیں جو جنت والے نہیں ہیں بلکہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، لیکن اس کے تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو جنت والے کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی نیک اعمال کی بجا آوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو جتنے بھی انسان عمل کر رہے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ خاتمے پر ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اچھا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک تکبر اور غرور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، تو تکبر اور غرور کی وجہ سے انسان کے وہ اعمال وہ غارت کر دیے جاتے ہیں، انسان کے وہ اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے، اس میں دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے، اور دکھلاوا ہونے کی وجہ سے یا ریاکاری کی وجہ سے اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب تم کوئی عمل کرو، اچھا عمل کرو، تو اس پر استغفار کرو، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوا کرو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو سکتا ہے انسان سے کوئی خطا اس میں ہوئی ہو، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ بظاہر وہ عمل صحیح بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا چکا ہو، تو اس پر ندامت ہو، اس کے اوپر شرمندگی ہو، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوا جائے، چاہے عمل اچھا ہو یا برا عمل تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے امن و امان میں رکھے۔ برا عمل تو ایسا ہے جو ویسے بھی جہنم میں لے جانے والا ہے، جب اس کے اوپر توبہ انسان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا مانگنے پر اور توبہ طائب ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے جب خطا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور وہ اللہ سے معافی مانگے اور مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ عہد کرے کہ اے خداوند کریم فلاں جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے مجھے معاف فرما اور آئندہ اس گناہ سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، انسان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا اور مہربان ذات ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں، انسان نسیان سے مشتق ہے، بھولنے کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے، بعض اوقات بھول جاتا ہے، عمل اچھا نہیں کر پاتا، اس پر بھی اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور جو کمی کوتاہی ہے اس پہ بھی، اور ہر وقت جو ہے انسان کو عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تکبر سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے انسان محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے، جو انکساری کا مظاہرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔
ایک بزرگ جو خانہ کعبہ کی طرف جایا کرتے تھے، ہر سال ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حج پر جائیں اور حج کی ادائیگی کی بجاوری کریں۔ جب وہ خانہ کعبہ جاتے تھے تو وہاں بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے صحیح بخاری میں، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے، اس کو پڑھا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اے خداوند کریم میرا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالاسلام فرما، اور اے اللہ مجھے اس حال میں موت دے کہ تو مجھ سے راضی ہو، اور اے اللہ مجھ سے تو ناراض اور خفا نہ ہو۔ کسی نے پوچھا حضرت لوگ آتے ہیں دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مال و دولت کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھا گیا کہ جب بھی آپ آتے ہیں تو بس اسی دعا کے اوپر وہ ہمیشہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور مداومت اختیار کرتے ہیں کہ خدایا میرا خاتمہ بالایمان فرما، اور مرتے وقت وہ مجھے ایمان کی دولت سے نواز دے، یہی دعائیں آپ کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے بہت بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساری زندگی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن وہ خاتمہ بالخیر سے محروم رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں میں کرتا رہتا ہوں، یہ قبولیت کی جگہ ہے، مناجات کی جگہ ہے، اسی لیے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں خدایا خاتمہ بالایمان فرما۔ تو سارے دوستوں سے اور سارے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہوا کریں، اپنے کسی نیک عمل پر فخر نہ کیا کریں بلکہ عاجزی کا مظاہرہ کریں، انکساری کا مظاہرہ کریں اور ہمیشہ استغفار کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو تو اس کے اوپر کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ ہماری جو آخرت ہے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور ہماری آخرت سنوار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔